قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم درس سیرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلے درس میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے سفر شام کے حوالے سے ہم نے سنا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک سفر سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کے ساتھ تھا۔ آپ سیدہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آپ نے وہ مال تجارت شام کے بازاروں میں فروخت کیا، اور وہاں سے دوسرا مال تجارت خرید کر آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے بالائی خانے سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا نظارہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قافلے کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو قافلے کے دیگر لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ پوچھا گیا وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ چیز یہ تھی کہ پورا قافلہ دھوپ میں سفر کر رہا تھا، لیکن جہاں جہاں محبوب کریم علیہ السلام کی سواری تشریف لے جاتی تھی بادل سایہ کرتا ہوا ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ یہ نظارہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور پھر میسرہ جو آپ کا غلام محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا اس سفر میں، جب اس نے واپس آ کر
محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سفر کے دوران نظر آنے والی عظمتوں کا ذکر سیدہ کی بارگاہ میں کیا، تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پیارے کی زوجیت عطا فرماتے۔ روایت میں آیا، ابن اسحاق نے لکھا کہ قریش کی خواتین سال میں ایک مرتبہ ایک مقام پر جمع ہوتی تھیں۔ اس بار جب یہ خواتین اس مقام پر جمع تھیں تو ایک بہت بڑا یہودی عالم وہاں پر آیا اور آ کر کہنے لگا، اے عورتوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جلد تمہارے درمیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، تو تم میں سے جس سے بھی ممکن ہو وہ کوشش یہ کرے کہ وہ ان کی زوجیت میں اپنے آپ کو داخل کر لے۔ کہا ساری عورتوں کے سامنے اس نے یہ بات کہی، لیکن کسی بھی خاتون نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی اس بات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب میسرہ سے اپنے غلام سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں سنیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور کمالات سنے، تو پھر وہ یہودی کی کہی ہوئی بات ذہن میں آ گئی۔ آپ کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور آپ کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے، اور دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد عرب کے بڑے بڑے گھرانوں سے بڑے بڑے رئیس اور مالدار لوگوں نے، اچھے خاصے بڑے تاجر لوگوں نے آپ کو رشتے کی آفر کی، آپ کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام کے نکاحوں کے پیغامات کو رد کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس پیاری بندی کا انتخاب اب اپنے محبوب کے لیے فرما لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ازل سے انتخاب فرمایا ہے، اور ان کو کتنی بلند اور بالا شان عطا فرمائی ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیبیوں، تم زمانے بھر کی کسی بھی عورت کی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے محبوب کی زوجیت عطا فرما دی ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو تم نے اختیار کیا ہے۔ یہ وہ پیاری صحبت ہے، یہ وہ پیارا فیض ہے کہ جس کے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں، زار و قطار روتے ہوئے جب آپ سے وجہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کہا ایک وہ وقت تھا کہ جب عمر کا والد عمر سے کہتا تھا کہ ان چند اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کر دو، تو عمر چند اونٹ ایک صف میں کھڑے نہیں رکھ سکتا تھا، وہ پہلے اونٹ کو سیدھا کرتا تو دوسرا نکل جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تو تیسرا نکل جاتا، لیکن آج محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پاک کی یہ برکت ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلا حکومت کر رہا ہے۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان ہے کہ جس کے متعلق رب العالمین کا کلام فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی زوجیت میں آنے والی پاک باز عورتوں، تم زمانے بھر کی کسی عورت کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت و مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اپنے غلام سے سنتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت داری کتنی زیادہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیانت داری کتنی زیادہ ہے، اور یہ امانت داری اور دیانت داری وہ ہے کہ جس کی توسیع اور جس کی تمثیل جو ہے وہ اپنے تو اپنے غیر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو
ساری دنیا ہی زمانہ جاہلیت میں بھی امین کہا کرتی تھی. عرب کے جو آپ کے وہ لوگ کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن جب بات آپ کی امانت داری کی آتی تھی تو سر جھکا لیا کرتے تھے. سخت رات میں جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی، یہ انتہائی سخت رات تھی اور بظاہر مشکلات کے انبار تھے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی امانت داری کا لحاظ رکھتے ہیں، اور آپ اپنے پیارے کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس وجہ سے مکہ مکرمہ میں روکتے ہیں کہ تم ابھی رکو اور پھر کافروں کی امانتیں، فلاں کی امانت فلاں کی امانت فلاں کی امانت تم لوٹا کر پھر مدینہ طیبہ آ جانا. اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری راتیں عطا کی، ویسے تو میں بہت راتوں میں سویا، لیکن میں اس رات اس یقین کے ساتھ سویا کہ میں صبح کو ضرور بیدار ہوں گا، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا صبح امانتیں لوٹا کر مدینہ طیبہ آ جانا. اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ کاشانہ اطہر کے باہر کافروں کا سخت پہرا لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے کافر ننگی تلوار لے کر گھر کے باہر موجود ہیں، اور ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میرا کوئی جانی دشمن یا میں جس کے بستر پر یا جس کے مقام پر موجود ہوں اس کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں اور گھر کے باہر چاروں طرف سے محاصرہ ہے، تو پھر ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ اسے خوف لاحق ہوتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے. لیکن مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ چین اور آرام کی نیند سو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے فرمایا ہوا ہے کہ تم پھر مدینہ طیبہ آ جانا. محترم اور پیارے بھائیوں، آپ کی امانت داری کے لحاظ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دیانت داری کے حوالے سے میسرہ نے اپنی مالکن کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری باتیں بتائیں. اب دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کو اختیار کروں، لیکن کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس بات کا پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ وہ روب اور دبدبا، وہ جلال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ ایک وہ خاتون کہ زمانے کے بڑے بڑے لوگ، زمانے کے مالدار لوگ، زمانے کے بڑے بڑے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاتون ہمارے نکاح میں آ جائے، لیکن وہ خاتون جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضور کی مرضی معلوم کرنا چاہتی ہے تو سوچ و بچار کرتی ہے کہ اس دربار میں الفاظ کیسے ادا کیے جائیں، پیغام کیسے بھیجا جائے، اس خواہش کا اظہار کیسے کیا جائے، اور پھر ان کی مرضی کو معلوم کیسے کیا جائے. چنانچہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کام کے لیے اپنی ایک دوست کا انتخاب کرتی ہیں، اور وہ دوست جس کا نام نفیسہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ سیدہ کو بڑے بڑے گھرانوں سے آفر ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن سیدہ انتہائی عقل مند اور فہم و فراست رکھنے والی خاتون تھیں. پھر جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے انہوں نے سنا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کو معلوم کرو. میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کہیں تو میں آپ کے نکاح کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کروں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ جواب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر نفیسہ خوشی خوشی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا ہے. اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گفتگو کے لیے جناب ابو طالب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جاتے ہیں، اور جناب ابو طالب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے
محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کے لیے بات کرتے ہیں تو جب آپ کے چچا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا جب رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو ابو طالب کی زبان سے ادا ہوتا ہے ھذا صنع اللہ، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو جواب دیتے ہیں وہ ایسے کہ ایک خاتون ہے کہ جو بڑی مالدار ہے، جس کے اپنے تجارتی قافلے بڑے زور و شور سے چلتے ہیں، ہر ماہ ہر 2 ماہ کے بعد جس کے بڑے بڑے تجارتی قافلے ملک شام اور ملک یمن کا سفر کرتے ہیں، اور اس خاتون کو عرب کے بڑے بڑے قبائل کے بڑے بڑے تاجر نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں لیکن وہ رد کر دیتی ہے، اور یہاں ایک میرے بھتیجے سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کے خوشی کا اظہار کرتی ہے اور اس میں ترغیب رکھتی ہے کہ میرے بھتیجے کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ بظاہر دنیاوی مال ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو پھر جب یہ نظارہ ابو طالب دیکھتے ہیں تو پھر زبان سے ادا ہوتا ہے ھذا صنع اللہ، یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ بزرگوں کی رضامندی سے یہ رشتہ منظور ہوتا ہے، اور پھر ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ایسی صورت پر تشریف لاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کہ جو آپ جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثاری میں وہ کردار ادا کیا، وہ عظیم الشان نمونے پیش کیے کہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم کہتا ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا، بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آئے، بہت سارے لوگوں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو اختیار کیا، اس میں ایک عظیم الشان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے کہ جو فقط محبوب کریم علیہ السلام کی خوشی کے لیے ایمان قبول کرتے ہیں۔ جب آپ کافروں کو جواب دے کر آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، تو پھر آ کر کہنے لگے اے بھتیجے کیا آپ راضی ہو گئے؟ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اے چچا میں راضی تو تب ہوں گا کہ جب آپ ایمان قبول کریں گے۔ حضور کی رضامندی کے لیے سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب نکاح کے لیے تشریف لائے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور سیدہ کی طرف سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد وکیل مقرر ہوئے، اور پھر 20 اونٹنیاں بطور مہر، نکاح کا مہر 20 اونٹنیاں سیدہ کے سپرد کی گئیں، اور پھر جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا جس میں حمد و صلات کے بعد وہ یہ کہنے لگے ثم ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ، حمد کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یوزن برجل الا رجح بہ، دنیا کے جس بھی بڑے سے بڑے آدمی سے تم ان کا موازنہ کرنا چاہو تو ہمیشہ تم یہی دیکھو گے کہ ان کا پلڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاری ہوگا۔ کسی بھی آدمی سے تم ان کا موازنہ کر لو، لیکن جب تم دیکھو گے تو میرے بھتیجے کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اور خدا کی قسم کھا کر میں بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ان کے متعلق بڑی بڑی خبریں لوگ سنا کریں گے، وَخَطَرٌ جَلِيلٌ، اور ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ جس میں یہ اپنے قدموں تلے ساری کی ساری دنیا کو رون ڈالیں گے اور انہی کا پرچم ہر جگہ پر لہرا رہا ہوگا۔ ابو طالب نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبہ نکاح میں یہ کلمات کہے، 20 اونٹنیاں بطور مہر ادا کی گئیں اور سیدہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آ گئیں، اور اس سیدہ کی شان کتنی ورا الورا ہے
کہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیّ ماں پہلی ماں کہف امن و اما، سیّ ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی ماں ہے۔ ویسے تو محبوب کریم علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو یہ شرف عطا کیا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا، لیکن کہا خاص کر درود و سلام ہماری اس ماں پر کہ جو مومنوں کی سب سے پہلی ماں ہے، یعنی محبوب کریم علیہ السلام نے پہلا نکاح جن سے فرمایا کہف امن و اما، جو امن و اما کی جائے پناہ ہے، جو محبوب کریم علیہ السلام کے لیے جانثاری کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وفاداری کی وہ مثالیں پیش کرتی ہیں کہ روایت میں آیا کہ جیسے ہی سیدہ محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو آپ کے پاس جتنا بھی مال و زر تھا، آپ کے پاس جتنے بھی تجارتی اور آپ کے پاس جتنے بھی تجارتی مال تھے اور جتنے بھی چیزیں تھیں، آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کر دی۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام سیدہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام اکثر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے۔ تو ایک دن میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیشہ اپنی اس زوجہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی عمر بڑی تھی، جو بوڑھی ہو چکی تھیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بعد اب آپ کو دیگر زوجائیں عطا فرما دیں۔ کہا جب میں نے یہ کلمات کہے تو میں نے دیکھا محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر ناراضگی کے تاثرات ہیں، اور میں نے جب اتنی شدید ناراضگی محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ انور پر دیکھی تو میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگی کہ اے مالک و مولا، تو اپنے محبوب کو مجھ سے راضی کر دے، میں آئندہ یہ کلمات تیرے محبوب کے دربار میں نہیں کہوں گی۔ کہا محبوب کریم علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے اے عائشہ، تم اس خاتون کے بارے میں کہتی ہو واللہ لقد امینت بی اذ کذبنی الناس، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور وہ اس وقت میرا سہارا بنی کہ جب ہر طرف سے مجھ پر مصائب کے علام تھے تو اس وقت وہ کہف امن و اما بنی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیّ ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہتے ہیں عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب کی جانب سے اور میری جانب سے سلام ارشاد فرما دیں۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا صخب لا نصب، اس کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کہ آپ میری طرف سے اور رب کی طرف سے سیدہ کو سلام بھی کہہ دیں، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور آپ انہیں جنت میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں، لا صخب فیہ ولا نصب، کہ جس میں نہ تو کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی شور ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی حدیث پاک کے الفاظ سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سلام میں ذکر کیے، فرماتے ہیں منزل من قصب، ان کا گھر ایسی جگہ پر ہے کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، لا صخب لا نصب، کہ جس میں نہ تو کوئی تکلیف ہے اور نہ کوئی شور ہے۔ اس ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، ایسے حجرے کی زینت پر فقیر لاکھوں سلام عرض کرتا ہے۔ سیّ ماں پہلی ماں کہف امن و اما،
حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی اس رائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا صخب لا نصب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ جاتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پاتے ہی رب انہیں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی عظمتیں اتنی بلند و بالا ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ پروردگار انہیں سلام ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے سے رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اب اس عقد نکاح کے بعد کیا ہوا اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مزید باتیں آئندہ اتوار سماعت کریں گے۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور درس سیرت رسول پاک کی دعوت کو عام کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ساتھ کم از کم ایک بھائی کو ضرور لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔